اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول و شاسی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس فَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْكِتَابَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ يُوجِبُ مَسْحَ مُطْلَقِ الْبَعْضِ وَقَدْ قَيَّدْتُمُوهُ بِمِقْدَارِ النَّاسِيَّةِ بالخبر والکتاب مطلق فی انتہائی الحرمت الغلیظہ بالنکاح وقد قیدتموہ بالدخول بحدیث امرأۃ رفاعہ۔ یہ فإن قیل کے اندر دو شبہات ہیں، دو اعتراضات ہیں، جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں شوافع کی طرف سے یا امام شافعی کی طرف سے ہم پر۔ کس بات پر اعتراض وہ کرتے ہیں؟ ہماری اس بات پر کہ اے احناف، تمہارا ایسا کہنا ہے، تم ایسا کہتے ہو کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، یہی نہیں تمہارا کہنا ہے؟ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا، بات سمجھ رہے ہیں، اور کتاب کے مطلق کو خبر واحد سے مقید نہیں کیا جائے گا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں، شوافع کہتے ہیں، اے احناف، تمہارا تو دعویٰ یہ ہے، تمہارا تو کہنا یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد سے مقید نہیں کیا جائے گا۔ یہی تو گفتگو اب تک چلتی رہی، تو تمہارا یہ دعویٰ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تم بھی کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد سے مقید کرتے ہو۔ سنو مثال، ہم سے سنو، ایسا شوافع کہتے ہیں۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ آیت وضو میں کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے مطلق مسح کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق مسح کا حکم دیا۔ مطلقاً کس کا حکم دیا؟ مسح۔ اب کس کے مسح کا حکم دیا ہے؟ برؤوسکم۔ کس کے مسح کا حکم دیا؟ برؤوسکم، باز سر کے مسح کا حکم دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مسح مطلق ہے۔ مسح کیا ہے؟ مطلق ہے۔ تو باز سر کے مسح کرنے میں یہ مطلق ہے۔ ذرا بات سمجھو، باز سر کے مسح میں مطلق ہے۔ تو کسی نے مسح میں صرف ایک بال کو چھو لیا، 3 بال کو چھو لیا، تو حکم ہے مطلقاً مسح کا، حکم پر عمل ہو گیا۔ مگر تم یہ کہتے ہو کہ مقدار ناسیہ، یہ ہے مقدار ناسیہ، بات سمجھ رہے؟ مقدار ناسیہ کا مسح فرض ہے، تم ایسا کہتے ہو۔ تم جو ایسا کہتے ہو یہ ایک خبر واحد کی وجہ سے کہتے ہو، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پہ آئے، وہاں آپ نے استنجا کیا اور وضو کیا، تو مسح علی الناسیہ، آپ نے ناسیہ پر مسح کیا۔ تو اس حدیث کی وجہ سے اے احناف، تم اس مطلق کو سمجھ رہے خبر واحد سے مقید کرتے ہو، کیے ہو، حالانکہ تمہارا تو موقف یہ ہے کہ کتاب اللہ کا مطلق خبر واحد سے مقید نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے اعتراض امام شافعی کی طرف سے ہمارے اوپر، اور یہ رہا پہلا اعتراض۔ سمجھ گئے؟
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ایک دوسرا اعتراض بھی ہے، اور دوسرا اعتراض یہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ دوسرا اعتراض یہ ہے، ابھی میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، پہلا اعتراض تو سمجھ چکے، دوسرا اعتراض یہ ہے، مگر اعتراض سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دو تو تم کو سمجھ میں آئے گا۔ کتاب میں ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان فان طلقها فلا تحل له حتى تنکح زوجا غیرہ۔ کیا مطلب؟ طلاق دو ہیں یا طلاق دو مرتبہ ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، دو بار کے بعد پھر مرد نے عورت کو طلاق دیا، یہیں سے مجھے لینا ہے، دو بار کے بعد پھر مرد نے عورت کو طلاق دیا، کھلے لفظ میں کہو تیسری بار مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر مرد نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیا تو کیا ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں۔ اب کا مطلب تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ اسی حصے پر مجھے گفتگو کرنا، باقی اس سے پہلے جس بات کو رکھے تم کو سمجھنے کے لیے سہولت ہو، تو کیا ہے؟ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ، تو کتاب کیا کہتی؟ تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کے لیے، مرد کے لیے حلال نہیں ہے۔ فلا تحل لہ، بیوی شوہر کے لیے تیسری طلاق کے بعد حلال نہیں ہے، فلا تحل لہ، کب؟ حتی تنکح ہے، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے، یہاں تک کہ وہ عورت زوجن غیرہ، اس کے علاوہ دوسرے شوہر سے۔ سن رہے ہو؟ تو اب سنو، یہاں پر ہمارا کیا موقف ہے وہ نہیں بتا رہا ہوں، ان کا کیا اعتراض ہے وہ سنو۔ حتیٰ انتہائی غایت کے لیے، فلا تحل، حلال نہیں ہے یعنی حرام ہے، تیسری طلاق کے بعد عورت اپنے شوہر کے لیے حرام، تو یہ حرمت ہمیشہ کے لیے یا ختم بھی ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ حرام ہی رہے گی یا حلال ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ میرا سوال، بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر 3 طلاق مرد نے دے دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی یا حلال ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ تو کتاب بتاتی نہیں صورت ہے، حلال ہو سکتی ہے۔ فلا تحل لہ، وہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہے، حتی تنکح ہے، یہاں تک۔ حلال کب ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ حرمت ختم کیسے ہوگی؟ یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ دوسرا مرد اسے طلاق دے دے، تو پھر یہ عورت کیا ہو جائے گی؟ مرد کے لیے حلال۔ تو 3 طلاق دینے سے حرمت پیدا ہوئی نا؟ فلا تحل، فإن طلقها فلا تحل، تیسری طلاق دے دیا تو وہ عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہے یعنی حرام ہے۔ اور یہ حرمت کی انتہا کو حتیٰ بتا رہا ہے، اس حرمت، یہ حرام کب تک ہے؟ دوسرے شوہر سے نکاح کرنے تک، یعنی اس حرمت کی انتہا کیا ہے کہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور دوسرا شوہر اس کو طلاق دے۔ ذرا سنو، ابھی ان کے کہنے کے مطابق تقریر کر رہا ہوں، اپنے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ حتیٰ تنکح ہے زوجن غیرہ، اللہ تعالیٰ کا اس قول میں یہ نکاح مطلق ہے۔ نکاح کیا ہے؟ مطلق ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ حرمت جو 3 طلاق دینے سے ثابت ہوئی، 3 طلاق دینے سے حرمت ثابت ہوئی نا، اس حرمت کی انتہا کیا ہے؟ نکاح زوج ثانی، مطلقاً دوسرے شوہر سے نکاح کرنا ہے، خواہ دوسرے شوہر جس نے نکاح کیا اس عورت سے، اس سے وطی کرے یا وطی نہ کرے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ وطی کرے یا نہ کرے۔ تو تنکح مطلق ہے، مطلقاً نکاح، مطلقاً سمجھ رہے کہ نہیں؟ مطلق نکاح، یہ نکاح مطلق کس طور پر ہے کہ نکاح مطلق اس طور پر کہ کوئی نکاح ایسا کہ نکاح ہوا اس میں وطی نہیں، اور کوئی نکاح ایسا کہ نکاح ہوا اس میں وطی بھی ہوئی، تو یہاں وطی وغیرہ کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔
کچھ دماغ قبول کر رہا ہے؟ تو حتیٰ تنکیہ میں، تنکیہ کیا ہے؟ مطلق ہے، تنکیہ مطلق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مطلق ہے، تو یہ آیت اس بات پر کو بتا رہی ہے، مطلق ہے تو یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ حرمت، جو حرمت غلیظہ جو 3 طلاق سے ثابت ہوئی ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ نکاح زوج ثانی ہے، یعنی دوسرے شوہر سے نکاح کیا اور دوسرے شوہر نے طلاق دے دی تو حرمت ختم ہو گئی۔ یہ آیت بات سمجھ رہے کہ حرمت ختم ہو گئی۔ تو یہاں نکاح تنکیہ مطلق ہے، مگر اے احناف تم اس مطلق کو، اس کتاب اللہ کے مطلق کو خبر سے مقید کرتے ہو، اس طور پر کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ، اس طور پر کہ تمہارا یہ کہنا ہے، کیا کہنا ہے تمہارا؟ کہ صرف نکاح کر لینے سے حرمت ختم نہیں ہوگی، صرف نکاح کر لینے سے حرمت ختم نہیں ہوگی، بات سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ حرمت کے ختم ہونے کے لیے تم وطی کی شرط لگاتے ہو، وطی کی کیا کرتے ہو؟ شرط لگاتے ہو، خبر سے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک خبر کے ذریعے سے، خبر واحد کے ذریعے سے، یہاں تک کہ تمہارا کہنا یہ ہے کہ عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اور دوسرے شوہر نے نکاح کرنے کے ساتھ بغیر وطی کے اسے طلاق دے دی تو یہ عورت اب پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ حلال کب ہوگی؟ جب دوسرا شوہر نکاح کرنے کے ساتھ، بات سمجھ رہے کہ نہیں، وطی بھی کرے پھر طلاق دے، تب وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے کیا ہوگی؟ حلال ہوگی۔ تو تم جو وطی کی شرط لگاتے ہو اے احناف، ایسا امام شافعی کی طرف سے کہا جاتا، تم جو وطی کی شرط لگاتے ہو تو یہ خبر کے ذریعے سے لگاتے ہو، حالانکہ تمہارا موقف تو یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق کو خبر سے مقید نہیں کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تم نے بھی مطلق کو خبر سے کیا ہے؟ مقید کیا ہے۔ تو اگر ہم کہیں مطلق کو خبر واحد سے مقید کرتے ہیں تو تم بگڑ جاتے ہو، اور خود تم مطلق کو، کتاب کے مطلق کو خبر واحد سے مقید کرتے تو وہ ٹھیک کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ ہے سوال امام شافعی کی طرف سے ہم پر۔ تو یہ 2 سوالات ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ ہاں، یہ 2 سوالات ہیں۔ پہلے 2 سوالات دیکھو، بعد میں جواب دیکھیں گے، پوری بات میں بول چکا ہوں۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے، سمجھ چکے کس بات پر اعتراض ہے؟ ہمارے اس قول پر اعتراض ہے، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا، کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد سے مقید نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارا موقف ہے۔ دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو تم یہاں مقید کیے ہو، تم یہاں مقید کیے ہو۔ اگر اعتراض کیا جائے کہ کتاب مسح راس میں، کتاب اللہ وامسحوا، ٹھیک ہے، کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کا قول، وامسحوا ہے نا جی، کتاب اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول وامسحوا، مسح راس میں یہ کتاب اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ باز سر کا، مطلقاً باز سر کا مسح واجب ہے۔ تو کتاب کس بات کو ثابت کر رہی؟ وامسحوا برؤوسکم، باز سر کا مسح کرو، مطلقاً باز سر کے مسح کو تو کتاب ثابت کر رہی ہے۔ اب مطلقاً باز سر چاہے یہ ہو، چاہے یہ ہو، چاہے یہ ہو، اب دیکھ رہے ہیں، تو مطلقاً باز سر کے مسح کو کتاب ثابت کرتے، ٹھیک ہے، مگر اے احناف تم نے کتاب مطلق کو، وامسحوا جو مطلق ہے، اس کو مقدار ناسیہ سے مقید کر دیا کہ اے احناف تم اس بات کے قائل ہو کہ ناسیہ، مقدار ناسیہ فرض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مقدار ناسیہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیسے تم اس کو فرض قرار دیتے ہو؟ کتاب اللہ کی اس مطلق کو تم مقید کیسے کرتے ہو؟ حدیث مغیرہ سے، سمجھ رہے ہیں؟
تو مطلق کو تم نے خبر واحد سے مقید کیا کہ نہیں؟ وقت قیدتموہ بمقدار ناسیہ بالخبر، تم نے اس کو مقید کیا مقدار ناسیہ سے، خبر کے ذریعے سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خبر سے مراد سنت اور حدیث ہے، خبر کے ذریعے سے تم نے مقید کر دیا، حالانکہ تم ایسا کہتے ہو کہ کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد سے مقید نہیں کیا جائے گا، تو تم نے بھی تو مقید کیا ہے، جواب دو اس کا۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ والکتاب ہے، یہ کتاب پہلے ہی کتاب پر معطوف ہے، پہلا کتاب۔ تو اگر اعتراض کیا جائے کہ کتاب، اور کتاب کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا قول، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے، یہاں تک کہ وہ عورت کس سے نکاح کرے؟ زوجن غیرہ، اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے، کسی دوسرے مرد سے۔ تو کہتے ہیں کتاب مطلق ہے کس سلسلے میں؟ حرمت غلیظہ کی انتہا کے سلسلے میں نکاح سے۔ تو کتاب کیا؟ حرمت پیدا ہوئی نا 3 طلاق سے، اب حرمت ختم کیسے ہوگی؟ تو یہ کیا کتاب کہہ رہی؟ حتیٰ تنکح ہے، نکاح کر لینے سے۔ حرمت جو 3 طلاق سے پیدا ہوئی ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب اگر اس کو طلاق دے دیا، تیسری طلاق دے دیا، تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ، وہ عورت اس مرد کے لیے حلال یعنی حرام ہے۔ تو حرام ہوئی ہے تو کیا ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی؟ تو حتیٰ تنکح ہے، حرمت ختم ہوگی کیسے؟ نکاح سے، نکاح زوج ثانی سے، سن رہے ہو؟ تو حتیٰ تنکح ہے، میں تنکح مطلق ہے، تنکح کیا ہے؟ مطلق ہے۔ تو کہتے ہیں کتاب مطلق ہے حرمت غلیظہ کے انتہا میں، حرمت غلیظہ جو پیدا ہوئی 3 طلاق سے، 3 طلاق دینے سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کتاب کیا بتاتی ہے کہ وہ حرمت ختم ہو جائے گی، حتیٰ حرمت کیسے؟ نکاح زوج ثانی سے۔ اب نکاح یہاں مطلق ہے کہ نکاح میں وطی ہو یا وطی نہ ہو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کتاب مطلق ہے حرمت غلیظہ کے انتہا میں نکاح کے ذریعے سے، سن رہے ہو؟ تو کتاب سے تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بس دوسرے شوہر سے نکاح کیا، دوسرے شوہر سے، اور حرمت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اب دوسرا شوہر وطی کرے یا نہ کرے، مگر تم ایسا اس بات کے قائل نہیں ہو کہ صرف نکاح کرنے سے حرمت ختم ہو جائے گی، تم اس بات کے قائل نہیں ہو، بلکہ تم اس بات کے قائل ہو کہ نکاح کرنے اور وطی کرنے سے حرمت ختم ہوگی۔ تو وطی کی قید لگا رہے ہو کہ نہیں؟ یہ کیسے لگا رہے ہو؟ خبر سے لگا رہے ہو، تو مطلق کو مقید کر رہے ہو کہ نہیں؟ بولو بھائی، یہی اعتراض ہے۔ کہتے ہیں وقت قیدتموہ بالدخول، حالانکہ تم نے اس کو، سمجھ رہے ہو، دخول یعنی وطی، دخول سے مقید کیا، کس کی وجہ سے؟ امرات رفاع کی حدیث کی وجہ سے۔ یہ بات 2 منٹ سمجھ لو پھر چھوڑ دیتا ہوں۔ امرات رفاع کی حدیث کی وجہ سے، یعنی تم حناف اس بات کے قائل ہو کہ محض نکاح کر لینے سے حرمت ختم نہیں ہو جائے گی، محض نکاح کر لینے سے وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، بلکہ حرمت ختم اس طریقے سے ہوگی، وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال اس طریقے سے ہوگی کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور دوسرا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تبھی یہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہوگی۔ تو یہ جو دخول کی تم شرط لگاتے ہو، یہ جو دخول کی شرط لگاتے ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کس کی وجہ سے؟ ایک حدیث سے، ایک حدیث سے، اور وہ رفاع کی بیوی والی حدیث سے شرط لگاتے ہو، اور وہ حدیث یہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سنو وہ حدیث نیچے حاشیہ میں تم دیکھ لو گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہرحال حدیث کا حاصل بتاتا ہوں کہ رفاع کی بیوی کہتی ہیں کہ میں المختصر حاصل سنا رہا ہوں، تفصیل تمہارے حاشیہ میں ہے، کہ میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ تھی، یعنی رفاع کے پاس تھی، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے 3 طلاق
دے دیا، انہوں نے مجھے 3 طلاق دے دی، سمجھ رہے ہیں، بیانی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، 3 طلاق انہوں نے مجھے دے دی تو میں عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لی، سمجھ رہے ہیں، عبد الرحمن بن زبیر سے یہ بات رفاع کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کر رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میں رفاع کی نکاح میں تھی، انہوں نے مجھے 3 طلاق دے دی تو میں عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لی، مگر عبد الرحمن بن زبیر کا حال یہ ہے فما وجدتہ الا کحدبۃ ثوبی ھذا، سمجھ رہے ہیں کہ ان کو تو میں اپنے اس کپڑے کے ٹور کی طرح پاتی ہوں، ان کی مراد یہ ہے کہ میں ان کو نامرد پاتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تريدين ان تعودي الى رفاع، کیا تم پھر سے رفاع کی طرف پلٹنا چاہتی ہو؟ تو بولی ہاں، قالت نعم، کیا بولی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا، نہیں پلٹ سکتی، حتی تذوقی من اسیلتہ ویذوق من اسیلتک، نہیں پلٹ سکتی یہاں تک کہ تم اس کے شہد سے چکھ لو اور وہ تمہارے شہد سے چکھ لے، یعنی دخول کے بغیر نہیں پلٹ سکتی ہو۔ تو یہ حدیث اس بات کو بتا رہی ہے کہ دخول کی بھی شرط ہے، 3 طلاق انہوں نے دی تھی، سمجھ رہے کہ نہیں، اور نکاح ہو گیا دوسرے سے دیکھ رہے ہو، تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ دخول کی بھی شرط ہے۔ تو حرمت کے ختم ہونے کے لیے صرف دوسرے شوہر سے نکاح یہ ناکافی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، بلکہ دوسرے شوہر سے نکاح کے ساتھ ساتھ دوسرا شوہر سے دخول بھی ہو، تو یہ دخول کی قید حدیث خبر روایت سے لگا رہے ہو کہ نہیں؟ کتاب تو مطلق ہے حتی تنکیح ہے، تو مطلق کو مقید کر رہے ہو کہ نہیں خبر روایت سے؟ مطلق کو تم نے مقید کیا خبر سے، مطلق کو تم نے مقید کیا خبر سے، حالانکہ تمہارا یہ کہنا ہے اے احناف کہ کتاب اللہ کے مطلق کو خبر سے مقید نہیں کیا جائے گا، مگر تم نے یہاں بھی مقید کیا کہ دخول کی شرط لگائی، وہاں بھی مقید کیا کہ تم چوتھائی سر کے مسح کی فرضیت کے قائل ہوئے۔ یہ 2 اعتراضات ہیں شوافع کی طرف سے، کس کے اوپر؟ بولو با، احناف پر، جن کا موقف یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق کو خبر سے مقید نہیں کیا جائے گا، یہی نا بات ہے، یہی بات ہے نا، یہ 2 اعتراض ہیں۔ جواب سنو، تم نے کیا کہا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم میں مس مطلق ہے، اگر مطلق ہو تو تم جتنی بات بولے وہ سب بات صحیح ہے، کہ پھر تو مطلق کو مقید کرنا لازم آئے گا خبر واحد سے۔ ہم یہ کہیں گے یہاں مس مطلق نہیں ہے، مجمل ہے۔ کیا؟ جلدی سے سنو، 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ مطلق نہیں ہے، مجمل ہے۔ کیوں مطلق نہیں؟ مطلق کی پہچان یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فرد پر عمل کر لیا جائے تو اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ جیسے تم کو کہا ایک لڑکے کو بلاؤ، کسی بھی لڑکے کو تم بلا لائے، بات سمجھ رہے تو تعمیل حکم ہو گئی کہ نہیں؟ تعمیل حکم ہو گئی۔ تو مس اگر مطلق ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مس اگر مطلق ہے، مسح راس اگر مطلق ہو تو اس کے کسی بھی فرد، اس کے فرد میں سے ایک فرد مقدار ناسیہ ہے، ایک آدھا سر ہے، ایک 2 ثلث سر ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ سب اس کے افراد ہیں۔ تو ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناسیہ پر بھی مسح کیا، کبھی آدھے سر کا بھی، کبھی پورے سر کا بھی، تو ایسی صورت میں سب کو فرض ہونا چاہیے، حالانکہ سب فرض نہیں ہے، سب فرض نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ وَامْسَحُوا میں جو مس ہے یہ مطلق نہیں ہے، مجمل ہے۔ مجمل اسے کہتے ہیں جس کی مراد میں ایسی پوشیدگی ہو کہ مجمل کے بتائے بغیر دور نہ ہو، مجمل کے بتائے بغیر دور نہ ہو۔ یہ تعریفات آئیں گے بھی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، کہ گزر چکی مجمل وغیرہ۔ بہرحال
تو یہ مطلق نہیں ہے، مجمل ہے، اور مجمل جب ہوتا تو مجمل کے بیان کا محتاج ہوتا ہے، تفسیر کا محتاج ہوتا ہے۔ تو ومسحوا میں جو مس ہے یہ مطلق نہیں ہے، مجمل ہے، تو مجمل کے بیان کا یہ محتاج ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو مغیرہ کے ذریعے سے آیا، سمجھ رہے ہیں کہ اتا سباتۃ قوم فبال وتوضأ ومسح مقدار الناسیہ او کما قال، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت مغیرہ کا وہ بیان اس کے لیے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل کہ آپ نے ناسیہ کی مقدار مسح کیا، یہ اس مجمل کا بیان ہے، تو یہ مطلق کی تاکید نہیں ہے بلکہ یہ مجمل کا بیان ہے۔ اب رہا دوسرے سوال کا جواب، تو دوسرے سوال کا دو جواب، بہت تیزی سے صرف 1 منٹ میں بولتا ہوں۔ دوسرا سوال تمہارے سامنے ہے، تم کیا کہہ رہے ہو کہ مطلق کو ہم نے مقید کیا، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ کتاب یہ بتا رہی ہے کہ صرف دوسرے شوہر کا نکاح کافی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جواب، یہاں پہ جو تنکیہ کا لفظ ہے یہ وطی کے معنی میں ہے، عقد کے معنی میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقد تو زوج ہی سے سمجھا جا رہا ہے۔ عقد کس سے سمجھا جا رہا؟ زوج سے۔ کیوں؟ زوج سے سمجھا جا رہا ہے، تو نکاح کا لفظ جو ہے وطی میں بھی بولا جاتا ہے اور عقد میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو ایک جواب تو یہ کہ یہاں تنکیہ ہے کس کے معنی میں ہے؟ وطی کے معنی میں ہے، تو ہم نے مقید کہاں کیا مطلق کو؟ حرمت ختم کیسے ہوگی؟ دوسرے شوہر کے وطی کرنے سے۔ تنکیہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک جواب یہ، سمجھ گئے؟ تو ہم نے مطلق کو مقید نہیں کیا۔ دوسرا جواب یہ کہ ہاں تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا ہی ہے کہ نکاح عقد کے معنی میں ہے، مگر تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ مطلق کو مقید کیا خبر سے، یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پر ہم نے مطلق کو مقید کیا۔ کتاب تو یہ بتا رہی ہے کہ حرمت نکاح سے کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جائے گی، مگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ محض نکاح سے حرمت ختم نہیں ہوگی بلکہ نکاح کے ساتھ دخول سے حرمت ختم ہوگی، یقیناً ہم اس بات کے قائل ہیں۔ تو تم جو یہ بول رہے ہو کہ مطلق کو مقید کر رہے ہیں، ہاں ایسا صحیح ہے کہ اس جگہ ہم مطلق کو مقید کر رہے ہیں، مگر خبر واحد سے نہیں، حدیث امرات رفاع سے مقید کر رہے ہیں۔ حدیث امرات رفاع سے، رفاع کی بیوی کی خبر سے مقید کر رہے ہیں، اور خبر امرات رفاع خبر واحد نہیں ہے، خبر مشہور ہے۔ کیا ہے؟ خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور سے کتاب پر زیادتی کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتی۔ ہاں خبر واحد سے جائز نہیں ہے، مگر خبر مشہور سے کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ رہا دونوں اعتراض کا جواب، و ترجمہ کرتا ہوں۔ ہم اعتراض کے جواب میں کہیں گے، اب صرف میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ کتاب مطلق نہیں ہے باب مس میں، کیونکہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فرد کا بجا لانے والا وہ مامور بہی کا بجا لانے والا ہوتا ہے۔ والآتی بأی بعض، حالانکہ یہاں کسی بعض کا بجا لانے والا، سمجھ رہے ہیں، مامور بہی کا بجا لانے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر نصف سر کا مسح کرے یا 2/3 سر کا مسح کرے تو کل تو فرض نہیں ہوگا۔ اسی سے مجمل و مطلق کے درمیان فرق ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، فرق معلوم ہو گیا کہ مجمل الگ چیز ہے، مطلق الگ چیز ہے۔ دوسرے سوال کا جواب، اما قید الدخول، لیکن دخول کی جو ہم قید لگاتے ہیں، حرمت کے ختم ہونے میں دخول کی جو قید لگاتے ہیں، اما قید الدخول، تو اس کے جواب میں ہمارے بعض اصحاب نے یہ کہا ہے کہ نکاح نس میں حتیٰ تنکیہ میں جو نکاح کا لفظ ہے یہ وطی پر محمول ہے۔ کس پر محمول ہے؟ وطی پر۔ بات سمجھ گئے کہ یہاں نکاح کس کے معنی میں ہے؟ وطی کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقد تو لفظ زوج ہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اسی سے ان کا سوال ختم ہو گیا، ہم نے مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا۔
اور ہمارے بعض اصحاب نے اس طریقے سے جواب دیا کہ ہاں ہم مطلق کو مقید کرتے ہیں یہاں پر، مگر دخول کی قید کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ دخول کی قید خبر سے ثابت ہے، وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمَشَاهِيرِ، اور ہمارے بعض اصحاب نے اس خبر کو مشاہیر سے قرار دیا ہے، یعنی یہ خبر مشہور ہے۔ پوری بات میں بول چکا ہوں۔ تو کتاب کی تاکید خبر واحد سے لازم نہیں آئے گی۔